سنا ہے کہ ایک استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور ان کی زندگی کے کچھ سبق سکھا رہا تھا. تو اس نے کہانی سنائی کہ ایک شخص ایک لمبے سفر پہ نکلا اپنے گھر سے اور اکیلا چلا جا رہا تھا اور چلتے چلتے وہ ایک دریا پہ پہنچا. اس نے دریا پار کرنا تھا لیکن اس کے پاس کوئی سامان نہ تھا, تنہا تھا. کئی دن سوچتا رہا کیا کروں. پھر اس نے دیکھا ارد گرد اس کے درخت تھے, پتے تھے اور بہت سے کچھ سامان تھا جس سے وہ ایک کشتی بنا سکتا تھا. اس نے بڑی محنت کی اور بالآخر اس نے ایک بہترین کشتی بنا لی اور اس کشتی کو دریا پہ ڈالا اور اس پہ سوار ہو گیا. یقیناً وہ کشتی بہترین تھی اور تمام ہواؤں کو اور لہروں کو چیرتا ہوا وہ اپنی منزل یعنی کہ دریا کے دوسری طرف پہنچ گیا. اب جب وہاں پہنچ گیا تو اس کے اوپر ایک مشکل سوال آن پڑا کہ یہ کشتی جو اس نے اتنی محنت سے بنائی تھی کیا وہ اس کو وہیں چھوڑ کے آگے چلا جائے یا اس کشتی کو آگے لے کے چلے. تو جو شاگرد تھے ان میں کافی دیر بات چیت ہوتی رہی لیکن پھر سب نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ یار اس کو یہ کشتی پیچھے چھوڑ دینی چاہیے. تو لیکن ایک اور شخص نے کہا کہ یار سنو, مانتا ہوں کہ اب اس شخص کے آگے کھائی ہے, مٹی ہے, صحرا ہے, دریا نہیں ہے, لیکن یہ کشتی اس نے اتنی محنت سے بنائی ہے, اگر وہ چھوڑ دے گا تو اس کا تمام وقت ضائع ہو جائے گا. تو ایک اور شاگرد نے کہا کہ بھائی وقت تو ضائع ہوگا لیکن اس نے اس کشتی کے ساتھ یہ دریا پار کر لیا ہے. اب اس کشتی کا مقصد اس کی زندگی میں ختم ہو گیا, آگے بڑھ سکتا ہے. ایک اور شاگرد نے کہا کہ یار لیکن بات تو صحیح ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا پتہ یہ جب کھائی, پہاڑ, صحرا پار کر لے تو دوبارہ وہ کسی دریا پہ آن پہنچے اور دوبارہ اس کو کشتی کی ضرورت پڑ جائے, تو کیا بہتر نہیں کہ وہ اس کشتی کو ساتھ لے کے چلے. تو باقی سب جو شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ میرے دوست ہو سکتا ہے کہ اس کو دوبارہ اس کشتی کی ضرورت پڑے لیکن اگر اس کشتی کو وہ گھسیٹتا رہا اس کھائی, پہاڑ, صحرا میں تو وہ اس دریا تک کبھی پہنچے گا ہی نہیں جہاں اس کو اس کشتی کی دوبارہ ضرورت پڑے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پھینک دو, اس کو چھوڑ دو, ہو سکتا ہے کسی اور مسافر کے وہ کام آ جائے. اب اس کشتی کا تمہاری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, تمہارے سفر پہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی اور مسافر کے کام آئے اور وہ دوبارہ دریا کو پار کر سکے لیکن تمہارے آگے اب جو مسافت ہے, تمہارے آگے جو مراحل ہیں, تمہارے آگے جو زندگی ہے اس میں اس کشتی کا کوئی مقصد نہیں. پھر میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں. میں نہیں جانتا یہ کس کا ذکر ہے, سنا ہے میں نے کسی استاد سے اپنے کہ ایک بزرگ, ایک صاحب, ان کو یہ شوق چلایا کہ قرآن مجید میں یا بائبل میں جن جگہوں کا ذکر کیا گیا ہے ان جگہوں کو جا کے خود دیکھا جائے. تو وہ عرب کے کسی صحرا میں بھٹک رہے تھے, دوپہر کا وقت تھا, چلچلاتی دھوپ تھی. اتنے میں ایک گاڑی رکی ساتھ آ کے کہ بھائی بزرگ آپ کہاں گھوم رہے ہیں صحرا میں, آئیے ہمارے ساتھ, ہم آپ کا سفر کچھ طے کرا دیتے ہیں. انہوں کو گاڑیاں بٹھایا اور لے کے چلے. بیچ راستے میں کھانے کا وقت آ گیا تو وہیں بیٹھے ان کو کھانا کھلایا. جب تھوڑی دیر وہ سفر طے ہو گیا, جب ریلیکس کر گیا تو انہوں نے کہا کہ سر, ایک موڑ پہ پہنچ کے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اب میرا تمہارا راستہ الگ ہے, میں تو کہیں اور جا رہا ہوں, تو یہاں سے ہم الگ ہو جاتے ہیں. تو جو شخص گاڑی میں تھا اس نے کہا کہ آپ یوں کیجئے کہ کچھ کھانا کچھ پانی پاس رکھ لیجئے. تو بزرگ ناراض ہوئے, بولے کہ یہ جو بھی میں نے کھایا ہے اور جو پیا ہے کیا یہ میں گھر سے لے کے چلا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہوگا پھر مجھے کوئی ساتھی مل جائے گا, پھر مجھے کھانا مل جائے گا, پھر مجھے پانی مل جائے گا. اس کہانی کا پچھلی کہانی سے کیا تعلق ہے؟ ہو سکتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ آج جو کاروبار, جو رشتے, جو لوگ, جو تعلقات, جو انویسٹمنٹس ہماری ہیں, جو چیزیں ہمارے پاس ہیں, جو کپڑے, جو گاڑی, جو مکان, جو چیزیں ہم نے زندگی بھر سمیٹی ہیں, جمع کی ہیں, جن رشتوں کو جمع کیا ہے, جن کاروبار کو, جس روپے پیسے کو, ہم اس کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں اور آگے کی مسافت نہیں طے کرتے. ہم آگے کے جو مراحل ہیں, آگے کے جو پہاڑ ہیں وہ سر نہیں کرتے, اس کشتی کو لیے بیٹھتے ہیں. اگر اللہ پہ بھروسہ ہے تو جس طرح یہ کشتی آپ نے بنا لی تھی یا کسی اور کی کشتی میں آپ نے سفر طے کر لیا تھا, انشاءاللہ اگلی مسافت, اگلے مراحل میں بھی کوئی نہ کوئی حل مل ہی جائے گا. اور جس طرح آپ نے کشتی بنائی, آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. اگر کشتی آپ یہاں چھوڑ جائیں گے, اگر یہ کاروبار, یہ مکان, یہ روپیہ پیسہ, کپڑا اگر آپ یہاں چھوڑ جائیں گے, جیسا کہ چھوڑ جانا ہے بالآخر, وہ کسی اور مسافر کے کام آ جائے گا جو کہ شاید اللہ کے بھروسے چلا ہو کہ مجھے بھی جب ضرورت پڑے گی تو سب مل جائے گا. ہو سکتا ہے آپ ہی کی بنائی ہوئی دولت, جائیداد, مکان, کپڑا, پیسہ, کشتی وہ کسی اور مسافر کے کام آ جائے گی اور یوں ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن کسی بھی چیز کو جس کا تعلق ماضی سے, اس کو لے کے پکڑے رکھنا
اس کے لیے بیٹھے رہنا اور اس کی وجہ سے آگے کا سفر نہ طے کرنا، یہ تو سراسر بے وقوفی۔ کامنٹ سے ضرور نوازیے گا اور میرا یوٹیوب کے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جب سبسکرائب کر لیں تو نوٹیفیکیشنز بھی آن کر لیجیے گا تاکہ میری ویڈیوز کی اطلاع آپ کو وقتاً فوقت ملتی رہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔